لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں یہ طاقتیں یا ہمیں یہ رنگین دنیا فیسینیٹ کیوں کرتی ہے۔ دنیا کا نظام اس سے بہت بلند ہے، ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بڑے سوال ملیں گے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کیسے ممکن ہے کہ سورج کو پلٹایا گیا، چاند کو پلٹایا گیا، مردے زندہ کیے گئے، فلاں کام کیا گیا، وہ عصا ازدہ بن جاتا تھا، ید بیضا کا معجزہ کیسے کیا گیا، یہ سارا کچھ کیسے پاسبل تھا؟ سائنس نہیں مانتی۔ یہ انسان ہے، اللہ ہمارے مزاج سے واقف ہے عرفان بھائی۔ یہ ٹیکنالوجی آج نہیں آئی، یہ ٹیکنالوجی سائنس کی ایجاد نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی میرے مولا علی علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ فاروق بھائی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو ایلومیناٹیز کی ہم کہانیاں سنتے تھے اور ان کا ذکر سنتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت سے پاکستان کے لوگ بھی جو ہے، پاکستان کی نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کے ہم پلہ چل رہی ہے، تو ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ اب جو چیزیں انفولڈ ہو گئی ہیں بہت ساری، اور لوگ جو ہے وہ دونوں قوتیں آئی بال ٹو آئی بال آ چکی ہوئی ہیں، تو اب آپ اس کو ایکسپلین کس طرح کریں گے ایلومیناٹیز کو؟ دیکھیں عرفان بھائی، بہت سی دنیا اس وقت الگ الگ باتیں، الگ الگ مفروضے، الگ الگ آئیڈیالوجی پیش کر رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے اس پروگرام میں نا جو کچھ میں تھوڑی سی ڈفرینٹ بات کروں اور تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں کہ نظام کائنات، ابلیس سے اللہ کا اختلاف، وہ پھٹا کیوں ہوا، پھر یہ سارے معاملات لوگ الومیناٹی یا ڈیمونالوجی کی طرف اٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں، ابلیس کی طرف اٹریکٹ کیوں ہوتا ہے، تھوڑا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ اس کے اوپر آئیں گے تاکہ لوگوں کو یہ چیز کلیئر ہو۔ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہمیں یہ طاقتیں یا ہمیں یہ رنگین دنیا فیسینیٹ کیوں کرتی ہے، ہم اس کی طرف اٹریکٹ کیوں ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم بیک گراؤنڈ سے تھوڑا سا چلیں۔ جی جی، بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ اچھا عرفان بھی دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد جو وحی ہوئی وہ ایک آگ کے تھرو بھی ہوئی تھی، آگ میں سے بات کی گئی، پھر اس کے بعد ایک درخت سے بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا جو پورا نظام ہے نا، بڑا مسٹیریس سا اور بڑا مسٹیکل سا بنایا ہے، بڑی ایک طلسماتی دنیا۔ ہم بحیثیت انسان جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہماری جو روٹین لائف ہے، یہ دنیا ویسی نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھ کے ناشتہ کیا، کام پہ چلے گئے، واپس آئے، کھانا کھایا، اپنی دنیا داری کے معاملات کیے، سو گئے، پھر صبح اٹھ کے وہی دنیا کا نظام یہ نہیں ہے۔ دنیا کا نظام اس سے بہت بلند ہے، ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جتنے بھی اپنے میسنجرز بھیجے، جتنے بھی انبیاء کرام بھیجے، اس کے بعد انبیاء کرام کے بعد ائمہ آئے، 12 اماموں کا سلسلہ، امام مہدی علیہ السلام پردہ غیبت میں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا پہ اس موجودہ حالات میں ایک اولیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ سارا کچھ کیوں آیا تھا کہ دنیا اٹریکٹ ہوتی تھی طاقتوں سے، معجزات سے، کرامات سے، انوکھی چیزیں کر کے دکھائی جائیں۔ دیکھیں، جتنے بھی لوگوں نے آج تک پتھر کے بت بنا کے پوجے ہیں، چاہے ان کا جس مرضی مذہب سے تعلق ہو، ان کریکٹرز نے کچھ نہ کچھ کر کے دکھایا تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کو مانتے تھے۔ جیسے کہ میں بات کروں گا شیو بھگوان کی، جو ہندو مذہب میں جن کو بہت پوجا جاتا ہے، جن کو بہت مانا جاتا ہے، تو شیو بھگوان کے جتنے بھی بھگوان ہیں ہندو مذہب میں، تمام ریئل کریکٹرز تھے۔ ان سب نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے، ان کے پاس یہ سپر نیچرل پاور تھی جس کی وجہ سے لوگ ان کو فالو کرتے آ رہے ہیں آج تک۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ ان میں سے کبھی کسی طاقت نے، کسی ہستی نے کبھی یہ میسج نہیں دیا کہ ہماری پوجا کرو یا ہماری عبادت کرو، لیکن یہ لوگ گمراہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح انبیاء نے بھی یہ کر کے دکھایا، معجزے کر کے دکھایا، مردوں کو زندہ کر کے دکھایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اللہ کی طاقتیں ہیں، یہ صرف اللہ تک محدود ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کبھی کسی انسان کے سامنے کبھی ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نظام ایسا بنایا ہے، ایک سسٹم اس طرح کا بنایا ہے کہ انسان کو سمجھایا جا سکے۔ اب ایک انسان مر جاتا تھا تو بتایا جاتا تھا کہ جی اس مردہ انسان کو، اس مرے ہوئے کو اللہ کی ذات زندہ کر سکتی ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کیسے؟ جو اللہ نظر ہی نہیں آ رہا وہ مردہ کیسے زندہ کرے گا؟ پھر وہ مردہ انبیاء نے بھی زندہ کر کے دکھایا، مولا علی علیہ السلام نے بھی زندہ کر کے دکھایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کر کے دکھایا۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ کیا ہوا، ایشیا میں جب اسلام پرموٹ ہونا شروع ہوا تو ہمارے یہاں پہ بہت سے عقائد کو خراب کر دیا گیا، مسخ کر دیا گیا۔ اس کے ارے بعد کیا ہوا، ہماری جتنی بھی جنریشن ہے وہ ساری کی ساری ڈسٹریکٹ ہو گئی ہے۔ آج آپ
کسی بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، میری عادت ہی نہیں ہے، میں نے کبھی کسی کو کریٹیسائز نہیں کیا، کبھی کسی کا نام لے کے کسی کی ذات یا کردار پہ یا کوئی کیا کام کر رہا ہے میں بات نہیں کرتا. لیکن آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، آپ کو بڑے سوال ملیں گے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل لوگ یہ بات کرتے ہیں جی کیسے ممکن ہے کہ سورج کو پلٹایا گیا، چاند کو پلٹایا گیا، مردے زندہ کیے گئے، فلاں کام کیا گیا، وہ اسدہ بن جاتا تھا، ید بیضا کا معجزہ کیسے کیا گیا، یہ سارا کچھ کیسے پاسبل تھا؟ سائنس نہیں مانتی. اب ہر چیز کو سائنس کے مد مقابل لا کے کھڑا کر کے ہماری جنریشن ہم سے سوال کرتی ہے. یہی اگر ہماری جنریشن نے مولا علی علیہ السلام کو سٹڈی کیا ہوتا، ان اللہ کی اکبر. شخصیت کو، ان کے کردار کو، ان کی ہستی کو، ان کو اللہ رب العزت نے کتنے اختیارات سے نوازا ہے، وہ سب کچھ آج ہم نے پڑھا ہوتا تو آج ہمیں سائنس ڈسٹریکٹ نہ کر پاتی. اسلام بھی سائنس کے خلاف نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. علم کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. علم کی اللہ امپورٹنس ہے، اکبر. علم کے بغیر تو ہے ہی جہالت. لیکن جب آپ اس علم کو نیگیٹو رخ میں، نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے، نیگیٹو پرسپیکٹ سے یوز کریں گے تو وہ چیز غلط ہے. ہم بحیثیت مسلمان، ہم اہل بیت کے گھرانے کے ماننے والے ہیں، ہم نے جتنا علم لینا ان سے لینا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کون سا سبجیکٹ، کون سی ایسی چیز ہے جس میں ہمیں مولا علی علیہ السلام یا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ہمیں اس کی ریسرچ نہیں ملتی؟ کوئی ارے ایک بھی اللہ چیز اکبر. نہیں ہے، اللہ کوئی ایک اکبر. بھی چیز نہیں ہے. آج ایتھیسٹ لوگوں سے مناظرے ہو رہے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں آپ کے پاس ڈبیٹ کے لیے. ایتھیسٹ کمیونٹی آپ سے ایسے ایسے سوال کرے گی، اور یہ حقیقت ہے. بڑے سے بڑے اسکالر کو بٹھا لیں، وہ آپ کو اللہ ڈیفینڈ نہیں کر کے دکھا سکتا، اللہ وہ ثابت پھنسا نہیں دے کر گا. سکتا، بالکل پھنسا بالکل دے گا. پھنسا دے گا. بہت نالج ہے ان کے پاس، بڑی بڑی دلیلیں، اور قرآن پاک کی بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں. اسی کے مد مقابل جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو آپ سٹڈی کریں تو آپ کو اس دور میں بھی ان کے مناظرے نظر آئیں گے دہریوں کے ساتھ، ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ. ایتھیزم تب سے ہے، ٹھیک ہے. اور اب یہ مسلسل کی اسٹرگل تھی، مسلسل کی اسٹرگل تھی. جی مسلسل ان کی بھی مسلسل اسٹرگل ہے، ہماری بھی ہے، لیکن ہمیں ڈسٹریکٹ کیا گیا. ہمیں فرقوں میں بالکل. الجھا کے بغض علی ہمارے دلوں میں ڈال کے ہماری جنریشن کو ڈسٹریکٹ کیا گیا. ارے دیکھیں اللہ رب العزت نے، دیکھیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہر کے بھی قریب ہوں تمہارے، ٹھیک ہے. لیکن وہی بالکل. اللہ روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیجتا ہے، ٹھیک واہ ہے. واہ واہ. اب بالکل وہی صحیح. اللہ رب العزت کہتا ہے میں تمہارا رزق دینے والا ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں سب کچھ کرنے والا ہوں. لیکن وہی اللہ پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. دیکھیں ہمیں، بالکل صحیح. ہمارا بالکل صحیح. کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے تو وہ من جانب اللہ رب العزت ہے، وہ من جانب اللہ رب العزت ہوتا ہے. ہم لوگ صرف ڈسٹریکٹ کس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ہمیں ہماری شریعت کو رخ بگاڑ کے، اس کو مسخ کر کے، اس کو بڑا گھما پھرا کے اور ہمارے سامنے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری جنریشن جو ہے وہ کہتی ہے نہیں جی آپ کے اسلام میں اگر اتنے مسئلے ہیں تو ہمیں اسلام چاہیے ہی نہیں ہے. ارے آپ کے اسلام ارے. کے مطابق اگر آپ کی بازو اتنی سی خشک رہ گئی ہے تو نماز نہیں ہے، آپ کے کان اتنے سے خشک رہ گیا نماز نہیں ہے، آپ کا روزہ اتنی دیر آگے پیچھے ہوگا تو وہ روزہ نہیں ہے، آپ کا حج ایسے آگے پیچھے ہوگا تو اس میں بکرے کا دم ہوگا، ہمیں یہ اسلام چاہیے نہیں اپنے پاس رکھیں. یہ ایتھیسٹ کہتے ہیں. میری ڈیبیٹ ہوتی ہے ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ، میں ایتھیسٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں نے ایک ایتھیسٹ عورت کو اسلام قبول کروایا الحمدللہ، میرے یوٹیوب واہ چینل پہ اس کی ویڈیو ٹیسٹمنی موجود ہے. واہ تو واہ واہ. وجہ یہ ہے کہ ہماری جنریشن، میں ایک بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے ینگ جنریشن سے، آج چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے، آپ قرآن پاک کو اردو سے پڑھیں اور چیٹ جی پی ٹی پہ ریسرچ کریں، آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ درست ہو جائے گا. خدارا آپ کو خدارا خدارا چیٹ جی علم پی ٹی زیادہ بہتر بتا دے گا قرآن کے بارے میں، آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے؟ نہیں قرآن کے بارے میں نہیں، جو فرقہ واریت میں الجھایا ہوا ہے نا، ارے اچھا جو اچھا ہمیں اچھا. اختلافات میں الجھایا ہوا اس میں سے آپ کو چیٹ جی پی ٹی نکال دے گا اور ارے آپ کی ارے عقل ارے. دنگ رہ جائے گی. چیٹ جی پی ٹی کا پازیٹیو یوز کریں. میں اپنی جنریشن کے آگے روتا ہوں. عرفان بھائی یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وہ جب میں پڑھتا ہوں نا یا جب میرے ذہن میں آتی ہے میں لٹرلی روتا ہوں. ابھی بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، مجھے رونا آ رہا ہے. سورہ اللہ اکبر. یونس کی آیت نمبر 12 ہے. اللہ کے پیغمبر تھے، بڑی آزمائش گزاری انہوں نے. اللہ رب العزت اس صورت میں آیت نمبر 12 میں ذکر کر رہا ہے. مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایگزیکٹلی ترجمہ یا عربی نہیں میں پڑھ رہا، کہ ہمارے جب کسی بندے پہ کوئی مشکل یا پریشانی یا برا وقت آتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اللہ اکبر. ہم اس کو اس مشکل سے نکال لیتے ہیں.
اور اس کے بعد وہ ہمیں پہچانتا بھی نہیں ہے، اوئے ہمارے ہوئے یوں منہ رخ پھیرتا ہے جیسے کبھی ہمیں جانا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سے گزر جاتا ہے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا ہماری زبان میں بدید ہو جانا، اوئے بدید ہو ہوئے جاتے ہیں. یہ انسان ہے. اللہ ہمارے مزاج سے واقف ہے عرفان بھائی، ہم حقیقتاً اندر سے یہ ہیں، لیکن وہ بالکل پھر بھی ایسے ہم ہی پہ رحیم کریم ہے، پھر بھی ہم پہ نچھاور ہے، اللہ اکبر اس کی رحیمی کریمی ہم سے دور نہیں ہے. اب یہی چیزیں جو تھوڑی سی میں نے آپ کو مسٹیکل باتیں بتائیں، یہ بیک گراؤنڈ پہ اگر میں جاؤں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا بھی واقعہ ہے، تخت سلیمانی منگوانے کا. اس میں انہوں نے اللہ سے مدد نہیں مانگی. جو پیغمبر اللہ سے دعا کر کے اتنی بڑی سلطنت لے سکتا ہے، وہ بھرے دربار میں اعلان کر کے تخت کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کون لا کے دے سکتا ہے؟ یہاں پہ بھی ایک میسج تھا کہ شرک نہیں ہے، ہر چیز شرک نہیں ہے، ہر چیز کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ اللہ جن اکبر افریت نے کہا کہ ہم منگا دیں گے، وہ پھر پورا واقعہ میں بیان کرتا ہوتا ہوں لوگوں کو، قرآن پاک میں موجود ہے یہ بھی واقعہ. جی 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 ٹھیک ہے، بالکل وہ بالکل پھر بالکل ایک انسان آصف بن برقیہ کچھ کلمات ادا کیے، علم الکتاب تھا جسے آج اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، وہ پڑھ کے انہوں نے چشم زدن سے پہلے وہ تخت منگوا لیا. منگوا دے یہ نظام اللہ اللہ کا اکبر بنایا ہوا ہے. روایت بالکل اتھینٹک کے 73 اسم اعظم ہے، جس میں سے 72 اللہ نے اہل بیت کو دیے ہیں تاکہ مخلوق اور اللہ کا فرق رہے. ایک اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اور 72 اہل بیت کو دیے ہیں. اب اللہ اکبر ان میں سے کوانٹٹی تھی کہ کس پیغمبر کے پاس 2 تھے، کسی کے پاس 4 تھے، جو پیغمبر مردے زندہ بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب جن کے پاس 2-4 اسم اعظم تھے وہ مردے زندہ کرتے تھے. جن اہل بیت کے پاس 72 اسم اعظم ہوں گے وہ کیا کیا نہیں کر سکتے، اللہ اکبر ان کے پاس کیا کیا نظام نہیں ہوگا. واہ واہ اب یہی ماڈرن ایرا دیکھیں، موبائل میں بھی یوز کر رہا ہوں، آپ بھی یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی سے ہم لوگ اٹیچڈ ہیں، ایفیلیٹ ہیں. یہ ٹیکنالوجی آج نہیں آئی، یہ ٹیکنالوجی سائنس کی ایجاد نہیں ہے، یہ ٹیکنالوجی میرے مولا علی علیہ السلام کی ایجاد ہے. اللہ اکبر مولا علی علیہ اللہ السلام کا اپنے دور مبارک کوفے کا ایک خطبہ ہے، اس خطبے میں مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوہا آسمان میں اڑے گا اور آگ برسائے گا. تو کتنے دن خوف اوئے سے ہوئے ڈر ہوئے سے کوفے کے لوگ گھروں سے باہر ہی نہیں نکلے. کہ آج لوہا ڈرون آسمان آ پہ گیا. کیسے اڑ سکتا ہے ہاں جی، آج ڈرون آ اور گیا سر. اور آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا آج ہو اس رہا وقت ہے دیکھیں کیا ہو رہا ہے اللہ سر؟ اس کے اکبر علاوہ اللہ مولا علی اکبر علیہ السلام کا ایک بڑا پیارا فرمان ہے، میں وہ پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے مجھے کہ سرکار فرماتے ہیں یہ میٹا ورلڈ جو ہے نا، میٹا ورلڈ جو بنایا میٹا ورلڈ، اس کے بارے میں جی جی کہ ایک وقت آئے گا کہ مشرق میں بیٹھا شخص مغرب میں بیٹھے شخص کو بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی چیز کے دیکھ سکے گا، سن سکے گا، اس سے بات کر سکے گا. اللہ اکبر یہ اس سے اگلا دور انہوں نے بتا دیا. ابھی تو ہم یہ موبائل کنیکٹ کر کے انٹرنیٹ سے بات کر رہے ہیں نا، اس سے اگلا دور انہوں نے بتا دیا.